میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ مسیحی زندگی ایک قوت سے بھرپور زندگی کا نام ہے، ایک فتح مند زندگی ہے، لیکن چند عناصر ہیں جو ہماری اس قوت سے بھرپور زندگی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہم آج خداوند کے پاک کلام میں چند عناصر پر غور کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کرسچن لائف کو ویک کر دیتی ہیں، اور جب ویکنس بڑھ جاتی ہے تو وہ موت کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہم پڑھیں گے۔ میں درخواست کروں گا بھائی شہزاد سے کہ وہ پڑھنے میں ہماری مدد کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس سے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس سے مجھے فرمایا، اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ آمین آمین۔ خداوند خدا کا پاک روح جو ہے حزقیل نبی کو رویا میں ایک ایسی وادی میں لے گیا جو ہڈیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ انسانی ہڈیاں ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا لشکر کسی وقت میں رہتا ہوگا، لیکن وہ مر گئے، یہ نہیں پتا کس طرح سے مر گئے، ان کو کسی نے دفنایا نہیں ہے، اور ان کا گوشت ہوا کے پرندے یا شاید حشرات کھا گئے، اور اب وہ ہڈیاں بالکل سوکھ چکی ہیں۔ سورج کی گرمی کے باعث ان پہ گوشت نہیں ہے، ان پہ ماس نہیں ہے، ان پہ نسیں نہیں ہیں، بلکہ وہ خشک ہڈیاں ہیں۔ جب ہم اس پیسیج کو آگے پڑھتے ہیں تو خداوند نے حزقیل کو بتایا ہے کہ یہ حالت جو ہے اسرائیل کی روحانی حالت ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی روحانی حالت یہ ہے کہ وہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہے، اور اسرائیل کے لیے ایک بڑی نا امیدی ہے، اسرائیل کے لیے ایک بڑی بے بسی ہے خداوند کے حضور میں کہ وہ ان سوکھی ہڈیوں کی مانند ہو گئے ہیں، زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو یہ موت سے بھی پیچھے کی حالت ہے کہ اس کے جسم پر ماس ہی نہیں رہا، ہڈیاں پڑی ہیں اور ہڈیوں پر ماس نہیں ہے، نسیں نہیں ہیں، گوشت نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنے ارد گرد اپنے ملک پر تو ہمارے ملک کی بھی حالت اسی طرح کی ہے، اور جب ہم اپنے ارد گرد میں اپنے بھائیوں سے یا اپنے کولیگ سے یا کسی اپنے جاننے والے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت بدل جائے گی، کسی غیر ایماندار سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی حالت بدل جائے گی، اداروں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں بالکل نا امید ہیں، وہ بالکل بے بسی کا شکار ہیں، ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے، اور نا امیدی اور کم اعتقادی ایک گناہ ہے۔ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے کلام کا یقین کیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اگر کوئی شخص خداوند کے کلام کا یقین نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام کو ڈینائی کر رہا ہے، خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھ رہا، اور یہ ایک گناہ کی حالت ہے۔ اور بہت سے ایماندار جو ہیں، جو کلیسیا ہے، وہ بھی اسی سوچ کا شکار ہو گئی ہے، وہ بھی اسی قسم کے خیالات اپنے اندر رکھتی ہے، نا امیدی کے خیالات ہیں، بے بسی کے خیالات ہیں، اور یہ ایک ٹریپ ہے جو ہمارے ارد گرد ابلیس روز بروز بچھا رہا ہے، اور یہ شکنجا جو ہے روز بروز ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابلیس بہت سی ویکنسز ہیں جن کے ذریعے کسی ایماندار کو ویک کرتا ہے۔ ہمارے ارد گرد آج بہت سے ہمارے ارد گرد حالات ہیں، ہمارے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اور کیبل پر ہمارے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ ہے جس کے ذریعے ابلیس کسی بھی ایماندار کو شکنجے میں لیتا ہے تاکہ وہ اس کو روحانی طور پر ویک کرے، اور ویک کرنے کے بعد اتنا اس کو بے بس کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے ڈگمگانے لگتا ہے، اور اس کا فوکس خدا کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ خدا کی راہ سے بھٹک کر برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا عناصر جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کہ پہلا عناصر ان میں جو ہے وہ معاف نہ کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تو نظر گزران رہا ہے تو اس سے پہلے کہ تو خدا کے حضور میں نظر گزرانے، اپنے بھائی سے جا کر معافی مانگ، اپنے بھائی کو جا کے معاف کر دے۔ لیکن بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اپنے دل میں اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی خدا کے حضور میں جاتے ہیں، اپنی اس حالت کو لے کر خدا کے حضور میں جاتے ہیں، لیکن خدا نے کہا پہلے نظر کو ادھر چھوڑ، جا کے بھائی سے صلح کر کے آ۔
खुदावंद को हमारे हदियों की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम इस हालत में रहते हुए खुदावंद के खादिम को हदिया दें, खुदावंद के घर में पंखा लगवा दें या खुदावंद के घर में देग लेकर आएँ। खुदावंद ये नहीं चाहता, बल्कि खुदावंद ये चाहता है कि हम अपनी नज़र उधर छोड़ें और जाकर अपने भाई से पहले सुलह करें। और ये जो गुनाह है ये ईमानदार को दीमक की तरह खाता चला जाता है। जैसे एक दीमक जब लकड़ी को पड़ जाती है तो वो लकड़ी रोज बरोज खोखली होती चली जाती है और वो सिर्फ ढांचा रह जाता है, अंदर खाली हो जाता है। इसी तरह से ये एक गुनाह है माफ ना करने का। और दूसरा गुनाह जो है वो है सख्त दिली का। अगर हम 95 ज़बूर पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जे अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी ते पत्थर वांगर अपना दिल ना बनाओ तुसी भी। ये वो वाकया खुदा का खादिम इस ज़बूर में लिखता है जब बनी इसराइल को मिस्र में थे और उन्होंने खुदा की कुदरत के कामों को देखा। उन्होंने आसमान से मन बरसते हुए देखा, उन्होंने चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, समंदर के अंदर से वो गुजर के आ गए हैं। लेकिन इतने बड़े कामों को देखने के बावजूद, खुदा की कुदरत का ज़हूर अपने दरमियान में देखने के बावजूद, पहाड़ के ऊपर खुदा का जलाल देखने के बावजूद वो लोग खुदा के कलाम पर यकीन नहीं रख रहे। उन्होंने अपने दिलों को इस कदर सख्त कर लिया था कि वो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि खुदा हमारे दरमियान मौजज़ा करे, वो चाहते थे कि मूसा हमारे लिए एक नया मौजज़ा आए दिन करे। वो मूसा को भी तंग करते थे लेकिन वो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते थे। आज कलीसिया की एक तबका ऐसा है जो चाहते हैं कि हम शिफा पा जाएं, जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं, जो चाहते हैं कि हम बरकत पा जाएं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम तब्दील हो जाएं। जबकि खुदा ये चाहता है कि वो हमें तब्दील करे। वो अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। खुदा उनसे बात करता है, खुदा बहुत से तरीकों से बात करता है। हम जब पाक कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। खुदा दिन के हर सेकंड में हमसे बात करता है। खुदा अपने खादमीन के वसीला से, नबूवत इल्मियत के कलाम के वसीला से बात करता है। खुदा हमारे ज़मीर के वसीला से भी हमसे बात करता है। लेकिन क्या हमने अपने कानों को खोला हुआ है कि हम खुदा की आवाज को सुने? पाक कलाम में लिखा है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्या हम सुनते हैं कि पाक रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? यीशु ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर हमें आज यीशु की आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कहीं कोई मुश्किल है, कोई चीज है जो हमें वीक कर रही है रोज बरोज, ताकि हम खुदा की आवाज ना सुने। और यीशु मसीह ने कहा था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी खुदा का कलाम है जो हमें जोर देता है, खुदा का कलाम है जो हमें तकवीयत देता है, और खुदा का कलाम ही है जो हमें मसीही जिंदगी में आगे बढ़ने का फजल देता है। और अगर हम में से कोई है जिसने आज तक अपने दिल को इस तरह से सख्त किए रखा है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज वो खुद अपने खुदा के हुजूर में अपने दिल को नरम करे। क्योंकि जब बनी इसराइल कौम ने अपने दिल को सख्त किए रखा तो खुदा ने कहा कि मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि इनमें से कोई भी शख्स मेरा राह में दाखिल नहीं होने पाएगा। जब तक हम लोग अपने दिल को सख्त किए रखते हैं, खुदा मौजज़ा नहीं करता, खुदा हमारे दरमियान में काम नहीं करता, खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करता, ना हमारे अजीजों की जिंदगी में काम करता है। और बहुत सारे लोगों की रूहानी जिंदगी भी इसीलिए स्टक हो जाती है क्योंकि वो अपने दिल को सख्त किए रखते हैं और खुदा की आवाज पर कान नहीं लगाते। बहुत सारे लोग खुदा की आवाज सुनने के मुश्ताक होते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी का कलाम सुनना चाहते हैं। वो कलाम नहीं सुनना चाहते जो खुदा उनसे करता है। ये एक खतरनाक हालत है, ये एक वीकनेस है जिसकी तरफ इब्लीस हमें बढ़ा रहा है। और जो अगली जो कमजोरी है जिसकी तरफ इब्लीस हमें लेकर जा रहा है वो है गैर मबूदों की परस्तिश करना। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, मैंने ये बात आम सुनी है, आज लोगों ने इस बात का ढोंग बना लिया है। वो चर्च में भी आते हैं, वो ईमान भी रखते हैं, वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किया है, हम मुस्तकबिल में भी खुदा की कुदरत देखने के मुश्ताक हैं। लेकिन इसके बावजूद वो दरबार पे भी जाते हैं, वो बाबों के पास भी जाते हैं, और जब वो करवा के आ जाते हैं उनसे कुछ तो फिर वो कहते हैं जी हमने दुआ करवाई है। जबकि ये एक लिबादा है जो कलीसिया के बहुत सारे लोग अपने ऊपर घेर रहे हैं। और कई दफा हमारी जात के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम करना नहीं चाहते लेकिन गुनाह हमें उलझा लेता है कि हम उस तरफ आगे बढ़ जाएं। इन सब चीजों की तरफ आज इब्लीस जो है कलीसिया के लोगों को ले जाना चाहता है, क्योंकि आम लोगों से इब्लीस को कोई सरोकार नहीं है। वो लोग जो दुआ करते हैं, वो लोग जो कलाम पढ़ते हैं, वो लोग जो खुदा में मसरूर रहते हैं, इब्लीस को उनसे खतरा है। क्योंकि वो जानता है अगर ईमानदार इकट्ठे होकर दुआ करेंगे तो खुदा अपना हाथ बढ़ा देगा। वो जानता है कि अगर ईमानदार इकट्ठे होकर दुआ करेंगे तो खुदा मुल्कों की हालत बदल देगा। वो जानता है कि अगर ईमानदार ईमान रखेंगे तो खुदा उन सल्तनतों को मगलूब कर देगा इनके लिए। इसलिए वो ईमानदारों को किसी ना किसी तरह से उलझन का शिकार रखता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इब्लीस जो है वो ऐसा शेर है जिसके दांत टूटे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि पाक कलाम में लिखा है कि वो धाड़ने वाला बब्बर है, वो धाड़ता है और वो हर उस शख्स के पीछे भागता है जो दुआ में डीप होना चाहता है। और एक और चीज है हरामकारी और शहवत परस्ती,
ہمارے ارد گرد جو ٹریپ بچا ہے، ہمیں ابلیس ہر روز اس طرف لے کر جاتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے ذریعے، تاکہ وہ کسی طرح سے ہمیں خدا کے دور لے جائے، کسی طرح سے ہمیں ویک کرے، کسی طرح سے ہمیں اس طرف لے کر جائے کہ ہم خدا کی راہ سے ہٹ جائیں اور ہم خدا سے دور ہو جائیں، اور ہماری حالت بالکل اسرائیل کی طرح ہو جائے، سوکھی ہڈیوں کی مانند ہو جائے، اور ہم بے بسی کا شکار ہو جائیں، ہم نا امید ہو جائیں، اور ہم موت کے اندر گر جائیں، اور ہمارے لیے کوئی ہوپ نہ رہے۔ لیکن اس ساری حالت کے بعد خوشخبری کا کلام خدا نے حزقیل نبی سے کیا 5 آیت کے اندر۔ خدا لکھا ہے کہ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ ایک ایسی حالت ہے جس کے اندر ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہوں گی۔ ایسی ہمارے اندر جو چیزیں جب ابلیس ڈال دیتا ہے تو ابلیس ہمیں پھر نا امید کرنا شروع کر سکتا ہے کہ خدا بھی اب تجھے معاف نہیں کرے گا، خدا بھی تجھے بدل نہیں سکتا۔ وہ ہمیں نا امید کرتا ہے کہ تو اس گناہ سے نکل نہیں سکتا، تو اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن خدا نے حزقیل نبی سے کلام کیا ہے کہ ان ہڈیوں سے کلام کر یہ زندہ ہو جائیں گی۔ خدا ہماری اس حالت کے اندر بھی، جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں، خدا اس حالت کے اندر بھی ہم سے کلام کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں تو خداوند اپنی قدرت سے ہمیں پھر سے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے یہاں کہا کہ میں ان پر اپنی روح ڈالوں گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ زندگی وہ دے سکتا ہے جس کا کوئی شروع نہ ہو، یعنی وہ شخص جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، زندگی وہ دے سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، اور لکھا کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت، وہاں پہ لکھا کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس سے پہلے کہ خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرتا، خدا پہلے سے تھا۔ ہم ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کائنات میں پہلے سے موجود ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ زندگی وہ دے سکتا ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، جو سیلف ایگزسٹڈ ہو، ایک ایسا خدا جو خود سے ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ زندگی وہ دے سکتا ہے جس پر وقت کا اختیار نہ ہو۔ ہم ایک ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا قادر مطلق خدا، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ وہ ایک ایسا خدا ہے جو ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ رہتا ہے۔ وقت اس کے تابع ہے، لیکن وہ وقت کی قید سے بالا تر ہے۔ وہ جس جگہ پر ہے وہ ہر وقت ہی اب ہے، وہ نہ وہاں پہ تھا ہے نہ وہاں پہ ہوگا، وہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے۔ ہر وقت جہاں پہ خدا رہتا ہے وہ عالم، وہ ریلم، وہ ہر وقت حال کا عالم ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ اور خدا جو ہے وہ وقت کو تعینات کرتا ہے، وقت اس کے تابع ہے، اور وقت کے اندر اس نے انسان کو بنایا ہے، لیکن وقت اس کے تابع ہے کیونکہ وہ وقت سے بیونڈ رہتا ہے۔ وہ موت پر غالب آیا ہے، اس نے موت کو شکست دی ہے، اسی لیے وہ زندگی دے سکتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے کہ زندگی وہ دے سکتا ہے جو پاک ہے، جس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ زندگی وہ دے سکتا ہے جو قدوس ہے، زندگی وہ دے سکتا ہے جو خود سے ہے، کیونکہ گناہ کے وسیلہ سے موت آئی ہے، لیکن خدا جس جگہ پر رہتا ہے، جس عالم میں رہتا ہے، وہ قدوس ہے اور وہی زندگی دے سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارا خدا ہے جو اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ ہم نے بارہا اس چیز کا تجربہ کیا خدا کے حضور میں آ کر، ہم نے خدا کا کلام سنتے ہوئے، بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے اس بات کا تجربہ کیا کہ ہم ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے خاندانی حالات ہیں، بیماری آ جاتی ہے، آفیشلی مسائل ہیں، ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں، جاب نہیں ملتی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، کوئی ہمیں سمجھتا نہیں ہے، بہت ساری مسائل ہیں۔ جب ان کو لے کر ہم ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم خدا کی قدرت کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اصل میں وہ قدرت جو ہے وہ خدا کی ڈیوائن لائف ہے جو خدا ہماری زندگی میں جاری کر دیتا ہے جب ہم خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں۔ اور آج بھی میرا ایمان ہے جب ہم خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں تو ہم ایک بار پھر سے اس ڈیوائن پاور کا، اس ڈیوائن لائف کا ایکسپیرینس کریں گے۔ ایک بار پھر سے میرا ایمان ہے اس بات کے لیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو ہمارے درمیان میں منتقل کرتا ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے اس ریفرنس کو کہ جب خدا نے فرمایا کہ میں انہیں زندگی دوں گا، میں ان سوکھی ہڈیوں پر نسیں پھیلاؤں گا، تو کیا ایسا ہوا؟ 7 آیت کے اندر حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 37واں باب اور اس کی 7 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھو زلزلہ آیا، ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، اور ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اے ہوا تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، اور ایک نہایت بڑا لشکر
یعنی جب اس نے خدا کا کلام سنا اور اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا اور وہ لشکر زندہ ہو گیا. وہ سوکھی ہڈیاں جو تھیں وہ جڑنا شروع ہو گئی. پہلے وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی ہیں، وہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں اس وادی میں بکھری پڑی تھیں، بڑی تعداد کے اندر وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی. اسی طرح سے جب ہم اپنی اس حالت کے اندر خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو ہم پر نازل کرتا ہے اور ہمیں ہماری اس حالت میں سے نکال لیتا ہے. خداوند نے مارتھا سے کہا تھا جب اس کا بھائی مر گیا کہ کیا تو ایمان رکھتی ہے کہ تیرا بھائی زندہ ہو جائے گا؟ اسی طرح سے خدا نے حزقیل نبی سے فرمایا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ہماری اس حالت سے چھڑا لے گا؟ وہ عادتیں جو ہمیں الجھا لیتی ہیں، وہ گناہ جو ہمیں الجھا لیتے ہیں، وہ عادتیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، وہ عادتیں جن کی وجہ سے ہم ویک ہو چکے ہیں، کیا خدا ہمیں آزاد کر سکتا ہے؟ کیا آج ہم یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اور خدا نے فرمایا تھا خدا یسوع مسیح نے مارتھا سے کہ اگر تو ایمان رکھتی ہے تو خدا ان کا جلال دیکھے. اگر آج ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا ان کا جلال دیکھیں گے. کرسچن لائف جو ہے، اگر ہم ویک ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ہم موبائل ایک عام مثال ہے، جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کرسچن لائف جب ہم خدا کے حضور میں مسلسل نہیں بیٹھتے، کلام نہیں پڑھتے، تو ہم ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ عناصر بھی ہیں جو ہمیں ویک کر دیتے ہیں. لیکن فقط خدا کی حضوری ہے، خدا ان کی حضوری ہے، خدا ان کا جلال ہے جو ہم پر ٹھہرتا ہے، تو ہم زور پاتے ہیں، تو ہم قوت پاتے ہیں اور ہم ڈیوائن لائف سے بھر جاتے ہیں اور ہم خدا کی قدرت سے معمور ہو کر ابلیس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خدا ہی ہے جو ہمیں اس حالت سے نکال سکتا ہے. سوال یہی ہے، کیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں اپنے کلام کو نازل فرمائے اور ہم زندگی پائیں؟ ایک بہت خوبصورت بات مجھے کچھ دنوں سے میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے اور میں مسلسل اس پر غور کرتا ہوں. خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جتنے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے جئیں گے. خداوند کا کلام خدا کی حضوری ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. گناہ سے، ابلیس کے ہاتھ سے بچا نہیں سکتی. کوئی چیز نہیں جو ہمیں شفا دے سکتی ہے. کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہماری بے دلی کی حالت سے نکال لے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں زور سے بھر دے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے حالات کے مخالف اس طرح سے کھڑا کر دے کہ ہم اس کے آگے کھڑے ہو کر کہیں اے بیماری یسوع کے نام سے چلی جا. فقط یسوع کا نام اور یسوع کا کلام ہے جو ہمیں یہ تقویت دیتا ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے